غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمہ میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمے میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، سوائے قبیلہ بنو حارثم اور بنو ثقیف نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری اور سال 630 ہجری کا زمانہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ حوازن سے جنگ کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج لے کر حنین پہنچے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے، 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ روایاتوں کے مطابق ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی، جب صحابہ کرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ ان کی بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی اکرم کے پاس آ گئی تو وہ بڑے پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں، سب پیار بھری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حارثم آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی بولتے تھے، چنانچہ دوسرے قبیلے کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے تھے۔ یہاں نبی اکرم کے 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن شام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ وہی لوری دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے
یہ لوریاں سنایا کرتی اور جھومتی پھرتی تھی کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ ہی سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اسے نوجوانوں کا سردار بنانا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی تھی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے پیارا کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لاتی تھی اور دور سے کہتی تھی کہ میرا بھائی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر نبی اکرم کو باہر لے گئی تھی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے کہ یہ میرا وہ بھائی ہے جو میرے ماں سے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ شیمہ نے عرض کیا کہ امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی۔ ان کی شادی بنو سقیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد اماں حلیمہ کئی بار مکہ اور مدینہ بھی آئیں۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرنے لگے، اور صحابہ کرام بہن بھائی کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوارزم کے قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کرتے ہوئے یہ پیشکش کی، اگر وہ چاہیں تو مدینے میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہٰذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں آپ سب سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھلا کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔